اور ٹھیک ہے ہم یہ نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس کے اوپر عمل رہا ہے کہ نہیں رہا, ہمیں لا کر کے نکال. مثال کے طور پر ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب مجھ سے فاتحہ پر اٹھے ہوئے, ہم نے کہا میں کچھ نہیں تھا, آپ یہ بتائیے کیا اللہ کو اس نے فاتحہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فاتحہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے ہم کرنے کے لیے تیار, اور نہیں کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جو ان دنوں میں ثواب کا کام نہیں تھا آج وقت کا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جو ان دنوں میں جنت کا راستہ نہیں تھا آج جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جو راستہ ہے, لیکن یہاں ایک چیز کو اور واضح کر دوں ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہونی چاہیے وہ مکمل اور کامل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ظاہری اعمال میں جو اللہ کے رسول کی اتباع ہے لیکن دل ہمارا اپنے بھائی کی طرف سے صاف نہیں ہے, حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, بغض ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. زبان سے تو ہم پکے موحد بنے ہوئے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن ہمارا عمل اس سے ہٹا ہوتا ہے. عبادات میں تو ہم صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن معاملات میں ہمارا طریقے طریقے سے ہٹا. ذرا اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں. سنن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب شخص کون ہے؟ ظاہر بات ہے جنت میں جانے والا ہے کہ نہیں ہوتا, سب سے محبوب شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ آدمی جو زبان کا سچا ہے اور دل کا صاف. کل محبوب قلبی و صدوق لسان, زبان کا سچا ہے اور دل کا صاف ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زبان کا سچا ہم جانتے ہیں لیکن دل کا صاف ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو دل کا صاف ہے وہ التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد. حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے سنن ماجہ, امام بحقی کے شعب ایمان ہی موجود ہے. ذرا غور کریں, هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد, وہ متقی اور پرہیزگار ہے, گناہ کے کام سے پرہیز کرنے والا ہے, نیکی کے کام پر سبقت کرنے والا ہے. هو التقی النقی, اور جو صاف دل رکھنے والا ہے. کیسا؟ الذی لا اثم فیہ, نہ ہی اس کے دل کے اندر گناہ کے جذبات ہیں, یعنی جتنی طور پر ہے لیکن وہ انہیں کام پر نہیں جاتا. ولا بغی, ظلم کسی کا ظلم اپنے دل کے اندر نہیں چھپائیں گے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے. ولا حسد, اور کسی کا حسد بھی نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ طریقے پہ چلنے والا تو ہمیں بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے کی بات, اور ہمارے آپ کے زمانے میں تو جنت میں جانے والا راستہ صراط مستقیم ہے. وہ کون؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا راستہ. لیکن صرف ظاہر میں نہیں, ظاہر اور باطن دونوں ہونا چاہیے. صرف عبادات میں عبادات اور معاملات اخلاقیات نہیں ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے. جو اس طریقے کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا. کوئی بھی آپ سے کسی بارے میں کہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے, کیا اللہ کے رسول اس کے اوپر عمل رہا ہے کہ نہیں رہا؟ بسا اوقات بعد لوگ آیات کے حدیث کے مفہوم کو درد توڑ کر لوگ سامنے بیان کرے گا, آپ سمجھ نہیں پاتے ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی دلیل ڈھونڈ لے آئیں گے, ہر چیز کی دلیل, اور اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی مہربانی ہے کہ ہر ایک کو دلیل دے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ رمضی دینا کر کے اس کے لیے اس کے پاس دلیل موجود ہے, آپ کے پاس بیٹھے خاموش کر دیا ہے کہ نہیں؟ لیکن آیا وہ دلیل سنت رسول کے مطابق ہے کہ نہیں یہ چاہیے. تو کوئی بھی آپ سے کہے کہ ہاں یہ راستہ ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کرام اللہ رسول کا راستہ ہے یہ کہ نہیں, ٹھیک ہے, اس کو وہی مستقیم آپ کو اس طرح دینے والا راستہ. شیخ, آپ نے درس میں کہا کہ جو جنت اس وقت موجود ہے وہ وہی جنت ہے جو آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے, تو کیا جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کو نکالا جا سکتا ہے؟ کیا بھائی کسی کو نکالا گیا ہے کیا؟
حضرت آدم علیہ السلام میں وہی کہیں گے آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. لیکن یہ سوچیے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام محل تکلیف یہ دنیا میں نہیں بھیجیں گے. حضرت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا رکھی تھی جنت ایک دنیا میں آنے کی. جی بتائیے کیا قریب. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے خلیفہ اسے اللہ نے بھیجا. تو یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت، یعنی کہنے کا مطلب ہے کوئی شخص اپنے عمل کے بدلے یعنی دنیا کے دارالامتحان سے گزر کر کے جو جنت میں جائے وہ کبھی نکل نہیں سکتا. ہمارے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنت وہ نہیں تھی، لیکن یہ جنت بالکل وہی ہے. ایک حدیث جس کا حوالہ مجھے بھی صحیح یاد ہے، بالکل صحیح حدیث میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں، اگر میں ایک عمل کروں گا تو کیا مجھے پھر اس جنت میں آپ داخل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں. معلوم ہوا کہ یہ وہی جنت ہے، دوسری نہیں تھی. اچھا کیا سوال کر لیا. جزاک اللہ خیر. شیخ عاصم نانوی کے مدرسے کے لوگ کیا شرک کو سمجھتے ہیں؟ عاصم نانوی کے مدرسے کے لوگ. بھائی دیکھیے شرک کی مختلف صورتیں ہیں. شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، صغیر ہے، کبیر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت سی شرک کی شکلیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان میں سے بہت سے لوگوں پر مخفی رہ گئی، جس کے لیے انہیں چاہیے کہ اگر متنبہ کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ اس پر متنبہ ہوں، اس پر غور کریں، سوچیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف یہی کافی نہیں ہوگا، کہاں ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے. سوچیں توجہ دیں کہ آیا سنت رسول کے مطابق، قرآن مجید کی آیات حدیث رسول کے مطابق آیا یہ چیز شرک میں پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ عرض کرنے کا ہم نے جہاں تک سمجھا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ ہو کہ بہت سے لوگوں پر کیا ہے مخفی ہے، لیکن وہیں پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ انہیں یہ کہہ کر کے خاموش نہیں رہ جاتے کہ ہاں بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا. نہیں، اب واضح ہو گئی ان کے سامنے یہ بات کتابوں میں لکھی گئی، بیان کی گئی، لہذا خود انہیں تحقیق کرنی چاہیے. یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں برات نہیں ہوگی ارے بھائی ہم تو نہیں سمجھتے. نماز میں فاتحہ کے بعد آمین امام کے ساتھ کہیں یا بعد میں، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کی آمین کہنے کی آواز امام کی آواز میں مل جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جہاں تک مجھے ابھی یاد ہے کہ بخاری شریف وغیرہ میں جو حدیثیں ہیں اس میں یہ نہیں کہ امام کے موقع پر فرشتے. سنن نسائی کی ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ بندے کے زمین میں آمین کہنا آسمان میں فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. البتہ یہ کہا ہے کہ کہے آمین بعد میں کہے یا پہلے کہے. اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ امام غیر مغضوب علیہم والضالین کہے تو بندہ آمین کہے. کوشش ہونی چاہیے کہ وہ امام سے پہلے نہ ہو، امام کے ساتھ ہو جائے. علامہ البانی رحمہ اللہ کا پہلے رجحان یہ تھا کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین بولو. اذا امن الامام فآمنوا کے اوپر اذا امن الامام فآمنوا. لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو شاید صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یا کسی ایسی اپنی آخری کتاب میں یہ وضاحت کی ہے کہ پہلے میرا یہ خیال تھا، اب میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ امام کی آمین کے ساتھ آمین بولی جائے. شیخ سوال یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے قرآن اور سنت کی دلیل پیش کی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے پیش کرتا ہے اور سنت الخلفاء راشدین کی دلیل پیش کرتے ہیں، جیسا کہ نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے باندھنا یا پھر رمضان میں 20 رکعت تراویح. اصل میں دیکھیے ابھی ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر دلیل کے ہو، بغیر